علیہ وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ولتم الحدود ودعا بدعوى الجاهلية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے محبت جان سے زیادہ اہل بیت سے، لیکن یوں ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملحقمین کے واسطے، لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، جب سے اللہ تعالی نے دین اسلام کا نزول فرمایا ہے، جس کی وجہ سے پچھلی ساری امتیں اور ان کے ادیان اور مذاہب ان کا خاتمہ ہوا ہے، اس وقت سے یہودی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن یہ یہودی لوگ ہیں۔ ان کی سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے ہی شروع ہو گئی۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے تو ان کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور اسی طرح ایک تیسرا قبیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، نہ تم ہمارے خلاف کسی کا ساتھ دو گے، تم مدینہ میں امن و امان سے رہو گے، معاہدہ طے پا گیا۔ لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کے دلوں میں انبیاء کے خلاف بڑا بغض ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ اللہ احکم الحاکمین کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد کہ اللہ کنجوس ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے طور طریقے، تہذیب و تمدن، رسوم و رواج ان کے ساتھ تو نہیں مل رہے، اور اس کی پیشین گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ تم لوگ ان یہودیوں کے نقش قدم پہ یوں چلو گے کہ قدم بقدم، حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی یہ کام کر لو گے، وہ کسی جانور کی بیل میں داخل ہوں گے، تم بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ اور اسی کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو ہنوز۔ یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بہرحال اللہ احکم الحاکمین مسلمانوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، انبیاء کے قاتل۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ اسٹیج پہ یہ باتیں بیان کرنا ویسے مناسب نہیں لگتا، لیکن ان کی دشمنیوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ لکھا ہے
کہ نوح علیہ السلام شراب پی کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، کیا سے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینکنے والے یہ یہودی سیدنا زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے ان کی عبادت گاہ میں قتل کیا، پتھر مار مار کے رجم کیے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے والے یہودی، اگرچہ اللہ حکم الحاکمین نے ان کو زندہ اپنے پاس بلایا اور اٹھایا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان یہودیوں کی سازشیں انبیاء کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ائمہ تابعین کے خلاف، سلف صالحین کے خلاف، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک چلیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب لوگ ہیں۔ سانحہ کربلا کی حقیقت بھی اصل ان سے جا کے ملتی ہے۔ جہاں یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قاتل ہیں، وہاں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ خلفاء جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اصل میں سانحہ کربلا کی ابتدا اور اس کا آغاز ہوتا ہی شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کو قتل کرنے والا یہودی عبداللہ بن سبا نامی ایک آدمی جو اصلاً یہودی تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ یہ اپنی بغلوں میں چھپے ہوئے بتوں کو پہچانا کرو، یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، کبھی یہ کوئی لبادہ اوڑھتے ہیں، کبھی کوئی لباس پہن لیتے ہیں۔ ان کا ہدف ایک ہی ہے، اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اسلام کی اصل شکل بگاڑ دی جائے، اور اس کے لیے انہیں جو کرنا پڑے یہ کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایران کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ کیسر و کسرا کے یہ بڑے بڑے محلات عمر فاروق نے توڑے تھے۔ بڑا غضب ہے ایرانیوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ۔ اس خبیث نے یہی کام کیا، ایران میں گیا، ابو لولو مجوسی سے ملا۔ وہ پہلے ہی بڑا دشمن ہے عمر فاروق کا، وہ پہلے ہی بڑا دشمن ہے مسلمانوں اور اسلام کا۔ یہ اس وقت بھی دشمن تھے، یہ آج بھی دشمن ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد ہے۔ بات آگے چلے گی، خود حسین کو شہید کرنے والے انہی کے نام پہ آج ماتم کرتے ہوئے کیا انہیں خوف خدا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پیشین گوئیاں کر دی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ابو لولو مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے خادم بنا تھا، بناتا بھی خنجر ہے، نیزے تلواریں تیار کرتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سینے میں بغض رکھتا ہے۔ جا کے کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ سے مغیرہ بڑا کام لیتے ہیں، میرے اوپر ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ہے۔ عمر فاروق نے واپس کیا، دل میں غصہ رکھا، آ کے دو دھاری خنجر جو زہر میں بجھا ہوا ہے تیار کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اپنے بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک فی بلد نبیک، اپنے رب سے اپنے لیے شہادت مانگا کرو، اپنی موت کا حسن خاتمہ رب سے مانگا کرو، وہ چاہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ کہ عمر فاروق کو لوگ کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر یہ آپ کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت دے اور دے بھی مدینہ رسول میں؟ یہ مدینہ رسول کی شہادت کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور شاید عمر فاروق اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے تھے جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ جو تم میں سے مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے مدینہ میں مرے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینے میں اتنی خیر اور برکت ہے کہ شاید لوگوں کو علم نہ ہو۔
فرمایا مدینہ میں جو فوت ہوگا کل قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق کی دعا، لوگ کہا کرتے تھے عمر یہ کیسے ممکن ہے، شہادت تو ملتی ہے جہاد کے میدانوں میں، مدینہ تو اب امن کی بستی ہے، مدینہ تو ریاست اسلام ہے، اور یہ میرے دوستوں صرف دو ہی ریاستیں آج تک دنیا میں ہیں جو خالصتاً کلمہ توحید پہ حاصل ہوئی تھی، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا میرا اور آپ کا ملک پاکستان۔ صرف دو ریاستیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک صرف دو ریاستیں ہیں جن کو اللہ حکم الحاکمین نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہونے والی ہیں۔ عمر یہ تو ریاست مدینہ ہے، یہ تو امن کا شہر ہے، یہ تو طیبہ و طابہ ہے، یہ تو بلدۃ النبی ہے، یہ تو امن کا گہوارہ ہے، یہاں تو امن کی فضا بلند ہوتی ہے، امن کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہاں شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت مانگنی ہے تو ذرا آنا پڑے گا مارکے میں، جانا پڑے گا جہاد کے میدان میں۔ لیکن عمر فاروق کو اس بات کی تحقیق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ احد میدان کے پہاڑ سے گزر کے پہاڑ پہ چڑھے، فرت محبت میں احد لہرانے لگا، لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہ پاؤں مارا، فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد ثابت قدم ہو جا، احد آرام سے ٹھہر جا، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کو بھی اپنی شہادت کا یقین ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی شہادت کا یقین ہے۔ یہ کڑیاں ملتی بڑی ہیں واقعہ کربلا سے، میرے اور آپ کے لیے ان واقعات میں دروس و عبر بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہیں ہم نے بات پڑھی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں کبھی بھی زندگی میں پوری رات سکون سے سو نہیں سکا، اس لیے کہ مجھے موت کا ڈر سونے نہیں دیتا، مجھے خوف خدا سونے نہیں دیتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ رات کو موت آ جائے گی۔ اگر میں کسی رات سکون سے سویا ہوں تو وہ صرف ایک رات ہے، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ علی صبح مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے تو نے آنا ہے۔ میں نے جب آپ کی زبان اطہر سے صبح کا لفظ سنا تو یقین ہوا کہ صبح تک علی زندہ رہے۔ آپ کی باتوں پہ یقین، آج ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ہماری ذلت کے اسباب یہ، ہم آپ کے فرامین سن کے دماغ سے نکال کے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ پوری زندگی گزار دی ہم نے جمعے پڑھتے پڑھاتے، واعظ و نصیحت سنتے، ادیب و خطیب سنتے، کتابیں پڑھتے پڑھاتے، لیکن 80 سال کی عمر کے بابے کے چہرے پہ داڑھی نہ آئی، کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ اٹھائی، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، میں نے اپنی روزی میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی، میں نے سرور کائنات کے فرامین کی پاسداری نہ کی۔ ان کو یقین تھا، اسی لیے وہ آسمان اور فلک کی ان ستاروں پہ پہنچے تھے جن کو عروج کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی لیے ذلت اور رسوائی کے ان گڑھوں میں جا گرے ہیں جہاں سے اٹھنا آج مسلمانوں کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت میری امت پہ ایسے آنے والا ہے، لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری حالت کیسی ہو جائے گی جیسی سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جس کی کوئی ویلیو، کوئی طاقت نہیں ہوتی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں ہوگا؟ سرور کائنات نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اور ایک حدیث میں ہے لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلطوا علیہم، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی پاسداری نہیں کرو گے اس وقت اللہ تمہارا حال یہ کر دے، غیر تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ آج ہمیں لوٹنا ہے، ان باتوں پہ یقین کرنا ہے۔ اگر دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ واقعات جانتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے۔
اپنے غلام کو کہا بیت المال سے ایک گھوڑا ہم لیں گے، 2 گھوڑے استعمال نہیں کریں گے، کبھی تم سوار ہو جانا کبھی میں سوار ہو جاؤں گا، ہم باری باری سوار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون عمر ہے؟ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، لوگ 22 لاکھ میل کہتے ہیں، لیکن تحقیق کہتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے عمر کی خلافت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اس سے بھی زیادہ ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے۔ کوئی آتا مدینہ میں یہ سوچ کے کہ نہ جانے عمر فاروق کا محل کیسا ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی، اس عمر کا رعب و دبدبہ تو زمانے بھر میں مشہور تھا۔ ان کو تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا تھا، عمر جس گلی میں تو آتا ہے تیرے ایمان کی قوت اتنی ہے کہ شیطان وہ گلی چھوڑ جایا کرتا ہے۔ میں سبحان اور قربان جاؤں اللہ کے فرامین پہ، نبی کائنات کی ان باتوں پہ۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا وہ دروازہ جو مسجد نبوی میں اس جگہ پہ لگا ہوا ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوا کرتے تھے۔ آج اہل تشیع کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں جائیں، عمر فاروق کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، ابو بکر کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، ہم باب سلام سے داخل ہوتے ہیں، ہم فلاں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور یہ میرے نبی کا فرمان تھا۔ عمر تجھے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، آج عمر کے نام کا دروازہ چھوڑ کے بھی شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس رستے سے شیطان داخل نہیں ہوتا، نہ اللہ شیطان کو داخل ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ تجھے ایمان بھی ملا، تجھے قوت بھی ملی، تجھے اللہ نے موافقت کیسے دی؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ کیسے جاری کیا تھا؟ عمر بولتے زمین پہ تھے، انہی لفظوں میں قرآن آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہیں ذرا پردہ کر لیں، آپ خاموش ہیں، عمر ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، عمر کی خواہش ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہو آج کے بعد نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ عمر فاروق کہنے لگے میرا دل کرتا ہے وہ مقام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جہاں انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، ہم طواف کر کے یہاں 2 رکعتیں پڑھا کریں۔ فرمایا عمر ابھی مجھے حکم نہیں ملا، ابھی اللہ اکرم الحاکمین نے میرے پاس وہی نہیں بھیجی، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ اللہ عمر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ادھر عمر کے الفاظ ختم ہوئے تھے، ادھر سے جبریل نازل ہو گئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج کے بعد تم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ضرور پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا، جس کے باپ نے آپ کے چچا پہ بدر کے دن احسان کیا تھا، قمیض پہنائی تھی، بیٹا سچا مسلمان ہے، باپ پکا منافق ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین نے ان منافقوں کے بطن سے سچے مسلمان پیدا کر دیے۔ بیٹا آ گیا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اپنی قمیض بھی دے دیں، آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑا، فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ دشمن علل اعلان ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، یہ تو چھپا ہوا منافق ہے، اس کا آپ کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے، جنازہ پڑھا دیا۔ ادھر سے قرآن نازل ہوا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھا دو، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ بلکہ اللہ نے روک دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ یہ عمر کی خواہش ہے، آج کے بعد اس طرح کے کسی بندے کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ ان کی موافقت میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس کے ذہن میں احساس ہے، اس کے ذہن میں شعور ہے، اس نے کیسر و کسرا کے محلات دیکھے ہوئے ہیں، ان بادشاہیوں کی رہنائیاں اس نے دیکھی ہوئی تھیں، وہ سوچتا تھا
کہ 22 लाख से ज्यादा हुकूमत करने वाला न जाने कितनी शान और शौकत का मालिक होगा, ये तसव्वुर लेके जब मदीना में आया, कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलना है। किसी कहने वाले ने कहा वो दरख्त के साए के नीचे ईंट का तकिया बना के लेटा हुआ उमर फारूक है रज़ी अल्लाह तआला। 14 टांके उमर की कमीज के 2 कंधों के दरमियान थे। आज किसी को थोड़ी सी दौलत मिल जाए तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। इन लोगों की जिंदगियों से सबक हासिल करो। बहरहाल उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। फजर की नमाज हो रही है। ये अबू लुलू मजूसी खंजर जो जहर में बुझा हुआ है, अंधेरे हुआ करते थे, रकू की हालत है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे इसने वार किए। आपने नमाज मुकम्मल ना की, ना ही कर सकते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ थामा, उनको मुसल्ले पे किया। लोगों को इल्म हुआ, इसको पकड़ने की कोशिश की। कई सहाबा को जख्मी करने के बाद जब लोगों ने इसके ऊपर गलबा पाया, इसने अपनी ही गर्दन पे खंजर चलाया। ये खुदकुशियां करना, ये मुसलमानों पे हमले करना, मुसलमानों को शहीद करना, ये इन्हीं मजूसियों का काम है, ये इन्हीं यहूदियों का काम है। आज वो दाइश की शक्ल में हमें नजर आते हैं, आज वो अल-कायदा की शक्ल में हमें नजर आते हैं, आज मुख्तलिफ तंजीमों में बटे हुए नजर आते हैं। ये कयामत तक चलेंगे। और उसकी वजह यह है मेरे दोस्तों कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को यही लोग शहीद करने लगे थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शहादत करने के बाद इनका दिल ठंडा ना हुआ, उस्मान की शहादत के लिए जमा होके आ गए। आपका 40 दिन मुहासरा है। हम कहा करते हैं ये हसनैन करीमैन के वाक़यात बयान करने वालों और सैयदना हसन का, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का 3 दिन झूठा पानी बंद करवाने वालों, तुम्हें हजरत उस्मान का 40 दिन बंद पानी नजर क्यों नहीं आता? उनकी ये नजरबंदी क्यों भूल जाते हो? उन्होंने अपने घर की छत पे चढ़ के कहा था, क्योंकि नबी कायनात से तो उन्होंने भी सुना हुआ है कि ए उस्मान तूने शहीद होना है। आप एक दफा एक बाग में गए थे, सैयदना अबू मूसा अशरी को दरवाजे पे बिठा दिया, कहा मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। आपने दरवाजा बंद किया, टेक लगा के बैठे। दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा अबू बकर। कहा अला रिस्लिका, आप अपनी जगह पे ठहरे, मैं इजाजत लेके आता हूं। कहा अल्लाह के पैगंबर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए दिन हो अबशिरहु बिल जन्नह, अबू बकर को अंदर आने की इजाजत भी दे दो और जो ही अबू बकर अंदर आएंगे उनको जन्नत की बिशारत भी दे दो। उमर फारूक आ गए। ये तो आपके पीछे रहा करते थे, ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ते। इनको तो अल्लाह ने दुनिया में भी आपके साथ रखा, इनको तो अल्लाह ने मरने के बाद भी आपके साथ रखा। ये उमर खलीफा था, लेकिन उमर की आले बैत से मोहब्बत कितनी थी। आज तुम राग अलापते हो कि उनको अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। जरा किस्से तो पढ़ के देखो। हमें तो तुम्हारी इन अकलदानियों पे बड़ा ताज्जुब होता है। कैसे तुम 5 को आले बैत मानते हो, किसी और को आले बैत नहीं मानते। कहा अली, हसन, हुसैन, फातिमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 तन पाक हैं। हम कहते हैं हर तन पाक है। जरा हमें ये भी बताओगे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे बन गए आले बैत में से? कहते हैं इसलिए कि वो दामादे रसूल है। अगर वो दामादे रसूल होने की वजह से आले बैत में आया तो उस्मान क्यों आले रसूल नहीं है? उस्मान के निकाह में अल्लाह का मुल्हाकिमीन के पैगंबर की 2 बेटियां आई थी, इसलिए उनको ज़ुल्लुरैन कहा जाता है। और ये शरफ अल्लाह ने उनको ऐसा नसीब फरमाया जो ना आज से पहले किसी को हासिल हुआ है, ना कयामत तक हासिल हो सकेगा। किसी के निकाह में किसी पैगंबर की 2 बेटियां नहीं आई। जंगे बदर पे आप गए हुए थे, आपकी बेटी रुकैया बीमार है। फरमाया उस्मान तुम रुकैया की तीमारदारी के लिए ठहरोगे? हाय ये जिहाद का पहला मार्का है, ये मुसलमानों का जज्बा इस वक्त जुनून पे पहुंचा हुआ था। आप मुझे यहां मदीना में छोड़ के जा रहे हैं। नबी
نبی کائنات کو محبت اتنی ہے، فرمایا مدینہ میں ٹھہرو گے اللہ پھر بھی تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر نصیب فرما دے گا، تمہیں بدریوں میں شامل کرے گا۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بدریوں کو کہہ دیا تھا او بدر والو تم جو مرضی اعمال کرتے پھرو، اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ بیٹی بدر کے میدان میں سب نبی کائنات ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ واپس آئے، عثمان ذوالنورین کی فکر، ان کا غم، ان کا افسوس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا عثمان کیا ہوا ہے؟ فرمایا ایک تو بدر سے پیچھے رہا، دوسرا آپ سے سسرالی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، یہ تعلق ٹوٹ گیا جس پہ مجھے آج بھی ناز تھا، مجھے کل بھی ناز تھا، میں قیامت والے دن بھی اس پہ فخر کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر سے میرا سسرالی رشتہ، لیکن یہ رشتہ آج ٹوٹا ہے، اس لیے مجھے بڑا افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ ام کلثوم جب دنیا سے گئی تھی تو حضرت عثمان کی یہی حالت ہے، اس وقت آپ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی، اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا تھا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ عثمان کیوں آل بیت سے نہیں ہے؟ پھر آپ کے وہ داماد آل بیت سے کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندو، اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سسرالی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے آل بیت ہوتا ہے تو پھر آپ کی بیٹی زینب کا خامد ابو العاص آل بیت سے کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیویوں کو کیوں آل بیت سے نہیں سمجھتے ہو؟ سلام علیکم یا اہل بیت، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا آپ کے گھر والوں پہ سلام ہو، بیویاں بھی آل بیت میں ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حالانکہ امیر المومنین ہیں، پوری دنیا کے اس وقت حکومت کرنے والے گویا کے تھے، لیکن جب اپنی موت نظر آئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا، کہا پوچھ کے آؤ، اگر عائشہ اجازت دے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کے لیے اپنی قبر کھدوا لیتا ہوں، اگر عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کیسا انصاف والا ہے یہ، کتنے رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کہا جب میری میت کو اٹھاؤ گے، میری 4 بھائی کو لے کے جاؤ گے، ایک دفعہ پھر عائشہ سے پوچھ لینا کہیں آج میں زندہ ہوں میرا دل رکھنے کے لیے عائشہ نے نہ کہہ دیا ہو، کل جب مجھے دفن کرنے لگو گے عائشہ سے پھر پوچھ لینا کہ اس حجرے میں دفن کروں یا نہ کروں۔ جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہنے لگی میرا تو دل تھا کہ میں اس جگہ پہ دفن ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا، آپ کی ہمسائیگی مجھے مل جاتی، لیکن میں اپنے اوپر عمر فاروق کو ترجیح دے رہی ہوں۔ آج میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہماری ترجیحات کیسی ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ ذرا ان قصے کہانیوں سے یہ سبق بھی حاصل کیا کرو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا، ادھر ابو بکر کی قبر ہے، ادھر عمر فاروق کی قبر ہے، ادھر نبی کائنات کی قبر ہے، وہ دنیا میں اکٹھے تھے، وہ مرنے کے بعد اکٹھے ہیں، اور قیامت کے دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں قبر سے نکلوں گا اور میں ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑ کے بقیع کی طرف جاؤں گا۔ ان کو تم کیسے جدا کر سکتے ہو؟ یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی، یہ واقعہ لمبا ہے۔ یہی لوگ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے پیروکار جو آج اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، یہ چاہتے تھے حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم پھر اپنی مرضیاں کریں، ہم اسلام کی شکل بگاڑیں، ہم ان مسلمانوں کو قتل کریں، ہم اسلام کی اصل صورت بگاڑ کے رکھ دیں گے، لیکن اپنے اس مذموم منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہنے لگے او لوگو، اگر آج تم نے میرا خون کر دیا تو پھر سن لینا ایسا فتنے کا دروازہ کھلے گا، ایسا مسلمانوں میں قتل کا دروازہ کھلے گا جو قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ میں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں،
آپ نے ان کو پیشین گوئی کی ہوئی تھی. عمر فاروق آئے تو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ اور بھی جنت کی بشارت دے دی تھی. عمر فاروق نئی قمیض پہن کے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی, البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. عمر تو نیا لباس پہنتا رہا اور اللہ تجھے شہادت والی زندگی بھی دے, اللہ تجھے شہادت والی موت بھی دے. عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی علم تھا, یہ بھی اسی دن باغ میں آئے تھے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا عثمان بن عفان آئے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو اس مصیبت کے بدلے جو عثمان پہ نازل ہوگی. ان کو علم تھا جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا, یہی ایام ہے 18 ذوالحجہ, لوگ حج پہ تھے. ابن سیرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے مدینہ میں صحابہ کی تعداد 40 تھی. علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں, حسن حسین موجود ہیں, محمد بن حنفیہ موجود ہیں. کہا عثمان اشارہ کرو ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. حضرت عثمان کی زندگی صبر و حیا کا درس دیتی ہے, وہ شرم و حیا کا درس دیتی ہے, وہ نبی سے وفا کا درس دیتی ہے. میں ان کی زندگیوں کا خلاصہ کیسے بیان کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, آپ نے اپنی ٹانگ لمبی کی ہوئی ہے, آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اسی طرح تشریف فرما تھے. عمر فاروق آئے, دستک دی, آنے کی اجازت دی, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. تیسری مرتبہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا عثمان. آپ نے ٹیک چھوڑ دی, اپنے پاؤں کو پیچھے کیا, اپنی ران پہ کپڑا کیا, سیدھے ہو کے عثمان کا استقبال کیا. ان صاحبین اور صاحب کے چلے جانے کے بعد عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر میرے باپ آئے تھے, عمر فاروق آئے تھے, عثمان ذوالنورین آئے تھے, ان کے آنے پہ آپ کا انداز نہ بدلا, لیکن عثمان پہ آنے پہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے ٹیک کیوں چھوڑ دی تھی؟ آپ نے اپنے پاؤں کو کیوں موڑ لیا تھا؟ آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیوں کیا تھا؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان کا حیا مشہور ہے, عثمان کی وفا مشہور ہے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, آپ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کافروں نے روکا, آپ نے عثمان کو ایلچی بنا کے بھیجا, سفیر بنا کے بھیجا. عثمان کے مکہ کے دوست کہنے لگے عثمان اب تم تو آ گئے ہو, یہ سامنے بیت اللہ ہے, تمہاری پیاس عروج پہ ہے, اس کا طواف کرنے کی تڑپ تمہارے اندر موجود ہے, تم پہلے طواف کر لو, پھر ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. تیرے نبی کو اگلے سال اجازت ملے گی, تمہارے صحابہ کو اگلے سال اجازت ہوگی, تم تو آ گئے ہو طواف کر لو. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کا یہ عالم تھا, کہا جب تک میرے پیغمبر اس گھر کا طواف نہیں کریں گے میں کبھی طواف نہیں کر سکتا. ان کے اندر وفا بھی ہے, ان کے اندر حیا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں بھی کہا تھا میں اس بندے کی عزت کیوں نہ کروں جس کی عزت اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں, جس کا حیا رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں. عدل ان کا مشہور ہے, انصاف ان کا مشہور ہے, حیا ان کی مشہور ہے, وفا ان کی مشہور ہے, اتباع ان کی مشہور ہے. اللہ نے ان کو وہ مقامات نصیب کر دیے تھے جو شاید رہتی دنیا تک کسی کو حاصل کیسے ہو سکتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واسطے دیا کرتے تھے. اور یہ سامنے بیر روما ہے, یہ وہ یہودی کا کنواں ہے جس کے بارے میں سرور کائنات نے کہا تھا کہ جو خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ میں نے جو وقف کیا ہے, یہ مسجد نبی کی زمین میں نے ہی خریدی ہے. جہاں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے, آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا. جمعرات کا دن ہے, نبی کائنات خام میں ملے, فرمایا عثمان بڑی دیر ہوئی تو نے میرے ساتھ افطاری نہیں کی. آپ کو علم ہوا لگتا ہے میری شہادت قریب ہے. عثمان نے روزہ رکھا, اگلے دن غسل کیا, اچھا لباس پہنا. قرآن ان کی ہمیشہ جیب میں ہوا کرتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلاتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ قرآن کو 2 گتوں میں جمع انہوں نے ہمارے لیے کر دیا. رہتی دنیا تک کے لوگ اس قرآن سے اگر ایک حرف بھی پڑھیں گے اس ہر حرف کی 10 نیکیاں اللہ عثمان کے کھاتے میں لکھتا چلا جائے گا. یہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہوا تھا. قرآن نکالا, تلاوت شروع کر دی, پہلے پارے سے قرآن کی ابتدا کر دی. صبغت اللہ پہ پہنچے تھے, یہ اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, یہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ دین کا رنگ جس پہ چڑھ جائے, یہ ایمان کا رنگ جس پہ چڑھ جائے, یہ نور اسلام جس کو مل جائے, یہ نور ہدایت جس کو مل جائے,
उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता। लेकिन उस्मान को क्या पता था कि मैं यहीं पे खून में रंग दिया जाऊंगा। इधर से बुलवाई आए, इधर से सवाई आए, इधर से शहीद करने वाले आए, बढ़ के नेजा मारा, किसी ने लाठी मारी, किसी ने लोहे का गुर्ज मारा। सैयदा नायला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बीवी घर में थी, आगे बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाया, 5 उंगलियां उनकी कट गई। इन्होंने मार मार के उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। वो खून से भरा हुआ मुसहफ आज भी दमिश्क की गालबन लाइब्रेरी में मौजूद है। वो रब को प्यारे हो गए, इनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। जल्दी से लोगों ने हजरत अली की बैत कर ली, कहीं ये लोग हुकूमत पे काबिज ना हो जाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके नजदीक होने वाले वो भी जानते थे कि ये कातिलीन उस्मान हैं, लेकिन अभी तक ये इल्म नहीं था कि हजरत उस्मान को बेआईनी ही कत्ल करने वाला कौन है, ताकि उससे किसास लिया जाए। ये किस्सा बड़ा तवील है, मैं बात को समेटना चाहता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाना खिलाफत में सैयदना अमीर मुआविया को शाम का गवर्नर बनाया हुआ था। उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। उनको इल्म हुआ उस्मान शहीद हो गए हैं, अली खलीफा बन गए हैं, अली की मौजूदगी में उनको शहीद कर दिया गया है। कहा जब तक उस्मान का आप बदला नहीं लेते उस वक्त तक मैं आपकी बैत नहीं करूंगा। हजरत अली चाहते थे पहले बैत हो जाए, फिर इनसे बदला लिया जाएगा, पहले कुव्वत इकट्ठी की जाए, सहाबा को वापिस आने दिया जाए, इन बुलवाइयों का जोर तोड़ दिया जाए, फिर इनसे बदले लिए जाएंगे। लेकिन ये तो इस्लाम के खिलाफ थे। हजरत अली को ये भी इल्म ना था ये कल को मुझे भी कत्ल करेंगे, ये मेरी औलाद को भी कत्ल करेंगे, ये आले बैत को भी कत्ल करेंगे, ये सहाबा के कातिलीन कल मेरे साथ ये करने वाले हैं। कहा जब अल्लाह हमें तौफीक देगा, अल्लाह हमें ताकत देगा तो इनका बदला लेंगे। किस्सा मुख्तसर, इन्हीं लोगों ने हजरत अली को उभारा। हजरत अली और अमीर मुआविया की लड़ाई हुई, जंगे सफीन में कई सहाबा अल्लाह को प्यारे हुए, खून की नदियां बह गई। ये अपनी साजिश में भी कामयाब हो गए थे। बड़ी मुश्किल से अली और अमीर मुआविया की जंग बंद हुई। अल्लाह ने उनको वैसे मुआफ कर दिया। इस तरह के वाकयात बयान नहीं किए जाते। ना हम सहाबा के बारे में कोई बुग़्ज़ रखते हैं, ना रखना चाहिए, ना उनकी लड़ाइयां बयान करनी चाहिए। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु आखिर इंसान थे, बशरी तकादे थे, भूल इंसान से हो जाया करती है। ये लड़ाई बड़े उरूज पे थी। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अमीर मुआविया ने कुरान कर दिया था, हाज़ा तहकीबुन बैनना व बैनकुम, ये मेरे और आपके दरमियान फैसला है, हम मुसलमान हो के ये गलती कर बैठे। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग बंद कर दी। ये हजरत अली से नाराज हुए, इनको खारजी कहा जाता है। इन्होंने अपने अलग गिरोह बनाए, अलग टोले बनाए और कहा अब अली भी वाजिबुल कत्ल हो गया है। हजरत आयशा से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई इससे पहले करवा चुके थे। जंगे जमल में कई सहाबा शहीद हो चुके थे, उनमें जुबैर और साद जैसे भी शहीद हो चुके थे, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा। फिर उसके बाद ये जंगे सफीन करवा दी। जब वो भी हो गई और अली और अमीर मुआविया की सुलह होने लगी, उस वक्त ये अलग हो गए, इसलिए कि मुसलमानों का कहीं आपस में इत्तेफाक न हो जाए। ये अल्लाह की कसम आज भी नहीं चाहते कि मुसलमान आपस में मुत्तफिक हो जाएं। वो छोटा सा बनी इसराइल, वो आज छोटा सा इसराइल मुल्क, वो बैठ के आपके खिलाफ प्रोपगंडे बनाता है। कहीं टीटीपी को खड़ा कर दिया, कहीं दाइश को खड़ा कर दिया, कहीं अलकायदा को खड़ा कर दिया, कहीं हमास को खड़ा कर दिया, कहीं किसी तंजीम को खड़ा कर दिया, कहीं इखवानियों को खड़ा किया, ताकि ये मुसलमानों का खून बंद ना हो, ये आपस में लड़ लड़ के कमजोर होते चले जाएं। लेकिन मुसलमान हैं कि ये इनकी मनसूबा बंदियों को सोच ही नहीं सकते, इनको समझ ही नहीं रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना को छोड़ा, इनकी साजिशों से बचने के लिए जाके कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। लेकिन क्या इल्म था कि मुझे कूफा में भी शहीद करने वाले पहुंच जाएंगे। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अमीर मुआविया और अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ये शाम में हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू मूसा अशरी कूफा में हैं। इन्होंने मंसूबा बनाया, कहा ये 4 बंदे जब तक जिंदा हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस अमीर मुआविया के नायब हैं, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नायब हैं। कहा इन 4 पे एक ही दिन हमला कर दो ताकि इन 4 को मार दिया जाए, हुकूमत हम अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हम अपनी मर्जी करेंगे। फजर की नमाज का वक्त तय हुआ था। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले फजर की नमाज पढ़ाने के लिए। अब्दुर्रहमान बिन मिलजम लानतुल्लाहि अलैहि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किए, अली शहीद हो गए। अबू मूसा अशरी पे वार हुए,
अबू मूसा शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बीमार थे, अपनी जगह पे किसी को निकाला था नमाज पढ़ाने के लिए, अंधेरे में उसने समझा इब्ने आस हैं, हमला किया, उनको शहीद कर दिया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमला करने वाले को पकड़ा, उनको जख्म लगे, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये बातें याद रखना, अमीर मुआविया को गालियां देते हैं, अमीर मुआविया के बेटे यजीद को गालियां देते हैं, अमीर मुआविया की फौज को गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये दुश्मन आज भी आपके और शियों के दरमियान अदावत डालना चाहते हैं। ये आज भी सुन्नी और देवबंदी और बरेलवी अहले हदीस का इख्तिलाफ करवाना चाहते हैं, उसी में कामयाब हैं। ये इख्तिलाफ आज तक खत्म नहीं हो रहा। उस वक्त भी अमीर मुआविया को गालियां देते थे, अपने आप को आले बैत से मोहब्बत का दावा किया करते थे, लेकिन अली को शहीद कूफे में किया गया है। कूफा तो तुम्हारा अपना इलाका है, कूफा तो आज भी शियों के पास है। तुम्हारे होते हुए अली को शहीद क्यों कर दिया गया? आज तुम हुसैन की शहादत बयान करते हो, कभी जरा अली की शहादत भी बयान करो ना। तुम्हें पता है हम ही तो शहीद करने वाले हैं, हमने तो ही उन पे हमला किया है। यही कहा था हजरत हुसैन ने कूफा में पहुंच के, तुमने पहले मेरे बाप को शहीद किया, फिर तुमने मेरे भाई को शहीद किया, आज तुम मुझे शहीद करना चाहते हो। जल्दी से हजरत हसन का हाथ पकड़ा, कहीं अमीर मुआविया उनकी पूरी हुकूमत कायम ना हो जाए इलाके में। कहा हसन हम आपको गवर्नर बनाना चाहते हैं, हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं। ना चाहते हुए हजरत हसन के हाथ पे बैत कर दी। 6 महीने हजरत हसन ने हुकूमत संभाली, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत हसन का हाथ पकड़ा था, फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैन फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीना। ये मेरा बेटा सिरदार है, अल्लाह इसके हाथ पे 2 मुसलमान जमातों की सुलह करवाएगा। जिसका मतलब ये हुआ अमीर मुआविया की सुलह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से इसी हजरत हसन की वजह से हुई थी। आपने फरमाया 2 मुसलमान जमातें हैं, तुम अमीर मुआविया को काफिर कहते हो, तुम यजीद को लानती कहते हो, तुम यजीद पे तबर्रा करते हो, तुम्हारा मजहब सहाबा पे तबर्रा करना है, तुम 7 सहाबा के अलावा सबको मुर्तद कहते हो, अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत का दावे में लेके जाते हो। अल्लाह के पैगंबर तो फरमा रहे हैं ये दोनों मुसलमान जमातें होंगी, अजीमतैनी, उनको अल्लाह अजमत देगा, ये बड़ी अजीम जमातें होंगी। 6 महीने का अरसा गुजरा, सैयदना हसन खड़े हुए, फरमाया लोगों ना चाहते हुए तुमने मुझे हकमे वक़्त बनाया था, मैं नहीं चाहता, मैं अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर रहा हूं रजी अल्लाह तआला अन्हु। अगर दुश्मनी थी अली और मुआविया की, हसन ने क्यों बैत की? हसन क्यों इस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत के लिए तैयार हो गए? अब इनको इल्म था कि हसन भी गए, अब हम अपना काम कैसे करें? कभी आपने किसी शिया से हजरत हसन की शहादत का किस्सा सुना हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? हसन तो बड़े हैं हुसैन से। हम आपको ये भी बता देते हैं हजरत हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, हजरत हुसैन के नाम की न्याज़ें क्यों चढ़ती हैं, हजरत हुसैन के नाम के ताज़िये क्यों होते हैं, हजरत हुसैन के नाम का लंगर क्यों चलता है, और हसन के नाम का क्यों नहीं चलता, हसन की शहादत बयान क्यों नहीं होती, हसन के किस्से बयान क्यों नहीं होते? अल्लाह के वो हुसैन से बड़े हैं, अल्लाह के दोनों को अल्लाह के पैगंबर ने उठाया था, फरमाया ये मेरे दोनों बेटे जन्नती जवानों के सिरदार हैं। आपको तो दोनों से बड़ी शदीद मोहब्बत थी। आप खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे, हसन और हुसैन सामने दरवाजे से दाखिल हुए, उनकी कमीज पांव तले आती है, वो गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं तो गिर जाते हैं। मेरे नबी से तो ये आलम न देखा गया। आपने खुतबा छोड़ा, जाके हसन को इस कंधे पे बिठाया, हुसैन को इस कंधे पे बिठा के आपने अपना खुतबा मुकम्मल किया था। आप नमाज की हालत में सजदे में जाया करते थे, हसन आपके ऊपर बैठ जाया करते थे, हुसैन आपके ऊपर बैठ जाया करते थे। इतना लंबा सजदा किया मेरे नबी ने, साहबा कहते हैं हमें तो डर लगा कि आपकी रूह तो परवाज नहीं कर गई। जब आपने सलाम फेरा, हमने कहा सजदा बड़ा लंबा हुआ था, क्या हुआ? आपने फरमाया ये मेरा बेटा हसन मेरी कमर पे बैठ गया था, मैंने कहा ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, मैं फिर सजदे से सर उठा लूंगा। आज मेरे कई मुसलमान भाई वैसे कहते हैं ये बच्चों को मस्जिद में ना लेके आया करो, ये बड़ा शोर करते हैं जी, नमाज खराब करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, इनको मस्जिद में लाया करो ताकि ये बड़े हो के नमाज पढ़ें, इनके अंदर ये शऊर पैदा हो, इनकी ये इस्लामी और रूहानी तरबियत हो। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी अकीदत रखा करते थे, दोनों के रुखसार पे अपना नाक रखते, उसको सूंघते, आपसे मोहब्बत करते। उनको तो दोनों से मोहब्बत थी, हमें अल्लाह के फजल से दोनों से मोहब्बत है। हम दोनों को जन्नती
शहजादे कहते हैं हुमा रैहानता या फिर दुनिया वल आखिरा, मेरे नबी ने कहा था ये दोनों दुनिया में भी मेरे फूल हैं, ये दोनों जन्नत में भी मेरे फूल हैं, लेकिन तुम हसन को बयान क्यों नहीं करते, तुम हुसैन के किस्से क्यों बयान करते हो। मेरे भाइयों जरा खुद भी हिस्ट्री पढ़ के देख लो। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी के जरिए इन्होंने हसन के खाने में जहर मिलाया था। हजरत हसन वो खाना खा के रब को प्यारे हो गए, तभी तो हसन का किस्सा बयान नहीं होता, तभी तो हसन की शहादत बयान नहीं होती। हजरत हुसैन से आखिर इतनी अकीदत क्यों है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, तुम्हारी हुसैन की अकीदत का राज अगर तलाश करते हो तो मैं फिर भी कहूंगा कि उसका सबब उमर फारूक हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। उमर ने जब ईरान फतह किया था, यज़दजर की 4 बेटियां एक एक करके इनके निकाह में दी थी, जिनमें से शहर बानो हजरत हुसैन के निकाह में आ गई। हजरत हुसैन ने चूंकि शहर बानो से निकाह किया था, उसी से शियों की कुछ औलाद पैदा हो गई, इसलिए ये अपने आप को हजरत हुसैन से मंसूब करते हैं, हजरत हसन से नहीं करते, हजरत अली का किस्सा बयान नहीं करते, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे बेटों के किस्से बयान नहीं होते। जरा बात में आगे चलाता हूं। हजरत हसन को शहीद कर दिया गया जहर मिला के। उस वक्त अमीर मुआविया पूरी सल्तनत इस्लामिया के हाकिम बने थे, लेकिन ये कहां रुकने वाले हैं। आप तारीख उठा के देख लें, हजरत अमीर मुआविया को अल्लाह ने वो बसीरत दी थी, वो बसारत दी थी, वो फाहम दिया था, वो इदराक दिया था, वो ऐसी लंबी सोच दी थी। हजरत हसन को शहीद करने के बाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हुकूमत की बाग दौड़ संभाली है, फिर ये कुछ कर नहीं सके, ना उन्होंने इनको कुछ करने दिया। वो इनके फितनों को अच्छी तरह जानते थे, जैसे उमर ने इनके फितनों को बाग दौड़ डाली हुई थी, ऐसे ही अमीर मुआविया ने डाल दी थी। इसलिए आज अमीर मुआविया को गाली देते हैं। बस अमीर मुआविया से दुनिया से जाना क्या था। बात मैं ये भी बयान कर देता हूं कि यजीद की बैत अमीर मुआविया ने अपनी मर्जी से नहीं ली, सहाबाए किराम से मशवरा हुआ था। मुगीरा बिन शोबा का ये मशवरा था कि अपने बेटे की बैत ले लें। क्यों? जंगे सफीन में शामी और अली की फौजों की पहले लड़ाई हो चुकी है। ये शामी फौजी शायद वहां का गवर्नर बर्दाश्त ना करें, कहीं फिर से मुसलमानों की तलवारें ना टकरा जाएं, कहीं फिर से लड़ाइयां न उभर आएं। आज यजीद की हुकूमत पे गालियां देने वालों, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि यजीद की बैत करने वाले सहाबा थे? इब्ने उमर ने उनकी बैत की, इब्ने अब्बास ने उनकी बैत की, मुगीरा बिन शोबा ने उनकी बैत की, बड़े बड़े अजल और किबार साहबा ने उनकी बैत की थी। अगर वो नऊज़ बिल्लाह शराबी था, अगर वो जानी था, जैसे तुम्हारी किताबें कहती हैं, वैसे इस हसास मौजू पे छेड़ते हुए हमें भी डर लगता है। लोग हमारे ऊपर ही कुफर के फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। ए आ गया जी वडे यजीद दे हमी। और भाइयों, ये हमारी बात अपने ज़हनों में रखना, यजीद करोड़ भी मिल जाए, रब्बे काबा की कसम है, हुसैन की जूती का मुकाबला नहीं कर सकता। कहां यजीद कहां हुसैन, कहां यजीद कहां हसन, कहां यजीद कहां अली, कहां यजीद कहां आले बैत। लेकिन ये बात भी याद रखना, तुम्हारे जैसे लाखों मिल जाएं, लाखों नहीं करोड़ों मिल जाएं, वो यजीद की जूती की खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। यजीद एक सहाबी का बेटा है, वो एक ताबी है, वो मगफूरुल लहुम उस जैश का अव्वल सिपाही सालार है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ु कुस्तुनतुनिया मगफूरुल लहुम। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे चढ़ाई करेगा, अल्लाह सारे के सारे लश्कर को बख्श देंगे। तारीख गवाह है, इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं, तारीख तबरी बड़ी बड़ी है, सियर अलामुन नुबला बड़ी बड़ी है, मिज़ानुल इत्तिदाल बड़ी बड़ी है। किताबें उठा के पढ़ लो, ये पहला हमला करने वाला यही यजीद है, यही यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के पैगंबर तो कह रहे हैं वो बख्शा हुआ है, तुम कहते हो वो लानती है, नऊज़ बिल्लाह, तुम कहते हो वो शराबी है, तुम कहते हो वो जानी है। तुमने ये किस्से घड़े सिर्फ और सिर्फ अदावत पैदा करने के लिए, दुश्मनी पैदा करने के लिए। कहीं कहते हैं जी वाकया हर्रा हुआ था,
میں یہاں کیا کیا بیان کروں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ یزید کے زمانے میں یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے، اور تمہاری عقل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کوئی کہتا ہے کہ یزید کی فوج نے مدینہ کی عورتوں سے بدکاریاں کی تھی، ایسی فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کیا تھا کہ لاکھوں بچے حرام کے پیدا ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تمہاری چھوٹی سی مسجد ہے، یہ مسجد توحید کی انتظامیہ ہے، اگر تمہاری مسجد میں کوئی آ کے گھوڑا باندھے، کیا تم اس کو باندھنے دے گے؟ کیا تمہارا ایمان اور تمہاری غیرت سے گوارا کرے گی؟ ہم تو اپنا سے لوگ ہیں، ہم اس مسجد میں کسی کو گھوڑا نہیں باندھنے دیں گے۔ یزید کے زمانے میں تو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ابھی تو وہ زندہ تھے، ابھی تو تابعین زندہ تھے، کبار تابعین زندہ تھے، ابھی تو صحابہ کی اولاد زندہ تھی۔ کیا وہ اتنے ایمان سے چلے گئے تھے کہ وہ اس فوج کا مقابلہ نہ کر سکے؟ مسجد نبوی میں ان کو گھوڑے باندھنے کی اجازت دے دی۔ تم کہتے ہو عورتوں سے زنا کیا تھا، کبھی تم نے اپنے ایمان کی فکر کی ہے؟ کن عورتوں سے بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو صحابہ کی بیٹیاں تھیں جن سے تم کہتے ہو کہ یزید نے آ کے زنا کیا، یزید کی فوج نے زنا کیا۔ اے صحابہ کا ایمان اس وقت کدھر تھا؟ یہ ساری تہمتیں، یہ سارے الزام، یہ جھوٹے قصے، یہ افسانے اور کہانیاں صرف اور صرف شیعہ کی کتابوں میں کھڑی ہوئی اور شیعہ سے متاثر سنیوں کی کتابوں میں نقل ہو گئی۔ آج وہی لوگ پڑھتے ہیں، وہی لوگ بیان کرتے ہیں، وہی لوگ آگے پہنچاتے ہیں، وہی آپ سنتے اور سناتے ہیں۔ بلکہ ایک ساتھی تو مجھے تعجب سے کہنے لگا کہ یزید مسلمان سی، بڑے تعجب سے، یزید مسلمان تھا؟ اور اللہ کے بندے، وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، امیر معاویہ کو بھی تم برا بھلا کہتے ہو، جو کاتب وحی ہے، جس کی بہن میرے نبی کے نکاح میں ہے، یہ رشتے کیسے تم توڑ سکتے ہو؟ بہرحال میں بات آگے چلاتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، یزید کا آدمی بیعت لینے کے لیے مدینہ میں ہے، آپ مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر بھی وہاں پہ ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کبھی حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کوئی کلمہ بولا ہو، کبھی حسین نے یہ کہا ہو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کبھی حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے لشکر پہ کوئی بات کی ہو؟ یہ تو تمہارے آج کے گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ حضرت حسین مکہ میں آرام سے رہ رہے تھے، ان کوفیوں نے خط لکھے، 18,000 کے قریب کسی نے لکھا، کسی نے کم و بیش لکھا، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم کوفہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ذرا آپ یہ بات آج سمجھ کے اٹھیں۔ یہ خط دیکھ کے حضرت حسین نے اپنے چچا کے بھائی عقیل کو بھیجا، کہا جاؤ کوفہ والوں کی خبر لو، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ایسا وقت ہے کہ میں ان کی طرف سفر کروں؟ عقیل وہاں پہنچے، 12,000 کوفیوں نے عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اس کے گورنر کو پتہ چلا، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، صرف تمہاری یہ شیعہ کی کتابوں میں روایتیں جو ان پہ تبرہ کرتی ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال بعد میں ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا۔ مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے عروہ بن ہانی، ان دونوں کو بلا کے شہید کر دیا گیا۔ یہ فساد اسلام کو منظور نہیں ہے۔ جب ایک حاکم کی بیعت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر سارے لوگ مل کے کسی کو حاکم تسلیم کر لیں، ان میں سے ایک دو تسلیم نہ کرے، ان کی گردن اڑا دو۔ اس نے اسی حدیث کو دیکھا، یہ مسلم بن عقیل کس کی بیعت لیتے پھرتے ہیں؟ ہم سب نے تو بیعت یزید کی کر لی، صحابہ نے بیعت یزید کی کر لی، اس میں کبار صحابہ بھی تھے، اس میں اوساط صحابہ بھی تھے، اس میں صغار صحابہ بھی تھے۔ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ ادھر سے انہوں نے خط بھیج دیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، آپ آئیں، کوفہ والے آپ کو چاہتے ہیں، یہاں کا راہ آپ کے لیے ہموار ہے۔ وہ خط پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں۔ ادھر حالات ناساز ہو چکے تھے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تھے، جس کے گھر میں تھے اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت یہ 12,000 بیعت کرنے والے کہاں مر گئے تھے؟ ان کا ایمان کہاں تھا؟ ان کی بیعت کہاں تھی؟ ان کی عقیدت کہاں تھی؟ ان کی محبت کہاں تھی؟ ان کے نعرے کہاں تھے؟ ان کے افسانے کہاں تھے؟ ان کی یہ عقیدت اور محبت کی باتیں جو آج سنی نہیں جاتی، وہ کہاں تھی؟ کیوں نہ نکلے عقیل کو بچانے کے لیے؟ مسلم بن عقیل کا دفاع کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ کوفی غدار ہیں،
کوفی لا یوفی کا کلمہ بڑا مشہور ہے، یہ کوفی کسی سے وفا نہیں کرتے۔ حسین رضی اللہ عنہ بیچارے نکل پڑے تھے، ابھی کوفہ سے کچھ دیر پیچھے ہیں، کسی نے بتایا حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، بلکہ کہنے والے نے تو یہ کلمہ بولا تھا، حسین ان کی تلواریں انہی کے ساتھ ہیں، ان کی عقیدت آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن لڑائی ہوئی تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی تلواریں کوفیوں کے ساتھ چلتی ہیں۔ اوے بھائیو، شام کہاں، کوفہ کہاں؟ لڑائی کوفہ میں ہو، تم گالیاں شام کی فوج کو دو، لڑائی کرنے والے کوفی شیعہ ہوں، تم گالیاں یزید کو دیتے پھرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر قصور میں کوئی واقعہ ہو جائے تم فیصلہ آباد کے گورنر کو گالیاں دو۔ یہ تو میں تھوڑا وقفہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت فون نہیں تھے، اس وقت مراسلات نہیں تھے، تیز توار ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے والے کوئی آلات نہیں تھے، کئی مہینوں بعد خبر پہنچتی تھی، شاید یزید کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ جاؤ تاریخ تبری اٹھا لو، اگر یزید کا خط ابن عمر کے نام پہ نہ ملے کہ حسین کو کوفے نہ جانے دینا، میں نے سنا ہے حسین کوفہ جانا چاہتے ہیں، ان کو کوفے نہ جانے دینا۔ کوفہ والوں نے پہلے علی کو شہید کر دیا ہے، کوفہ والوں نے ابو موسیٰ اشعری کو شہید کیا ہے، کوفہ والوں نے حسن کو زہر دیا ہوا ہے۔ کوفہ والے بہت غدار قوم ہیں، حسین کی گھوڑے کی لگام تھام لینا۔ اسی لیے حضرت حسین جب مکہ سے نکلنے لگے تھے، ابن عمر نے لگام تھامی، حسین کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ کے وہ قاتل ہیں، تمہارے بھائی کے وہ قاتل ہیں۔ لیکن رب کو منظور تھا حضرت حسین نہ رکے۔ ابن عمر نے کہا میں آپ کے گھوڑے کے سامنے بھی اگر آج لیٹتا ہوں، آپ مجھے روند کے بھی کوفے چلے جائیں گے۔ حضرت حسین جب کوفہ کے قریب پہنچے، کوفہ کے حالات کا علم ہوا، وہ بیعت کرنے والے غداریاں کر گئے ہیں، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ کوئی مجھے کوئی آج تاریخ دان یہ بتائے گا کہ کہاں کربلا، کہاں کوفہ، کہاں شام اور کہاں مکہ؟ مکہ کوفہ کے رستے میں نہیں آتا میرے دوستو۔ آپ یوں سمجھے کہ لاہور سے قصور آنے والا، اس کا کیا کام تھا کہ وہ دیپالپور روڈ پہ نکلا ہوا دیپالپور جا رہا ہے۔ یہاں جب حضرت حسین کو علم ہوا تھا کہ یہ کوفی مجھے بھی مار دیں گے، یہ میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، یہ تو اصل اسلام کے دشمن ہیں، یہ تو اصل مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہی عبداللہ بن سبا کی اولاد یہاں بھی موجود ہے۔ حضرت حسین نے اپنا ارادہ بدل لیا، واپس مکہ بھی نہیں گئے۔ حضرت حسین شام جا رہے تھے، کس کے پاس؟ یزید کے پاس۔ کربلا شام اور کوفہ کے درمیان آتا ہے، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ کربلا مکہ کوفہ کے راستے پہ نہیں آتا، کوفہ سے شام جاتے ہوئے آتا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے، جغرافیہ اٹھا کے دیکھ لو، نقشے اٹھا کے دیکھ لو، 40 میل کا فاصلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے آگے کر چکے تھے۔ وہ تو شام پہنچنا چاہتے تھے، لیکن وہاں ان کی فوج پہنچ گئی۔ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ حضرت حسین کو بھی شہید کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیے جائیں، ان کا آپس میں بغض اور عداوت قائم کر دیا جائے، ان کی قیامت تک دشمنیاں قائم کر دی جائیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں، زوال کا شکار ہوتے رہیں۔ وہ اس وقت سے آج تک اپنی سازش میں کامیاب ہیں۔ آج اس سٹیج پہ بریلوی کو گالی نہ دی جائے، بریلوی کے سٹیج پہ اہل حدیث کو گالی نہ دی جائے، شیعہ سنی کا فساد کھڑا نہ کیا جائے، آپس میں لڑائی نہ ہو تو لوگوں کو آرام نہیں آتا۔ یہ انہی کی سازشیں تھی جن میں وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت حسین کو وہاں پہ گھیرا، حضرت حسین نے وہاں بھی 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی تھیں، کہا میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اللہ کی قسم ذرا کتاب اٹھا کے دیکھو کیا الفاظ تھے سیدنا حسین کے۔ کہا میں امیر المومنین یزید کے پاس جا رہا ہوں۔ امیر المومنین کے الفاظ حضرت حسین کے اپنے ہیں۔ یہ یزید کو گالیاں دیتے تھکتے نہیں، یزید کو برا بھلا کہتے تھکتے نہیں، شعر پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کیا کربلا سے پہلے نعوذ باللہ اسلام مردہ تھا؟ کیا ان اسلام اور اسلام کے لیے صحابہ کی قربانیاں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ کیا کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا؟
اور کیا قتل حسین میں یزید کا کردار تھا؟ یزید شام میں بیٹھا ہے، اس کی فوج شام میں بیٹھی ہے، تمہارے وہ 12-18 ہزار کہاں ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ جاؤ الفاظ اٹھا لو۔ اگر حضرت حسین نے وہاں پہ یہ الفاظ نہ بولے ہوں، خاذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، آج یہ لگتا ہے مجھے شہید کریں گے۔ ہوا بھی یہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو شہید کرنے والے، کبھی آپ نے کسی ذاکر سے سنا ہو، کبھی آپ نے کسی عالم سے سنا ہو؟ حضرت حسین کے بیٹوں میں شہید ہونے والے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، اور ان کو آپس میں بڑی محبت تھی۔ یہ دشمنیاں تم قائم کرنا چاہتے ہو اور یہ تم دکھانا چاہتے ہو۔ ابو بکر بھی وہاں پہ شہید ہوئے تھے، عمر بھی وہیں پہ شہید ہوئے تھے، حضرت حسین کے بیٹے عثمان بھی وہیں پہ شہید ہوئے تھے۔ جاؤ کتابیں اٹھا لو، شیعہ کی کتابوں میں اگر آپ کو لکھا ہوا نہ ملے، سکینہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ، حضرت حسین کی بیٹی، اس نے کیا الفاظ بولے تھے کہ تم نے اگر آج میرے باپ کا قتل کر دیا، پھر قیامت تک تم اپنے آپ کو مارتے رہو گے۔ اللہ کی اس بندی کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ آج اپنے چہروں پہ تماچے مارتے نظر آتے ہیں، اپنی گردنوں پہ نیزے مارتے نظر آتے ہیں، اپنے جسم پہ برچھیاں مارتے نظر آتے ہیں۔ آج میرے اور تیرے ملک میں اسلام کا قانون نہ تھا کہ ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کی کمروں پہ کوڑے مارے جاتے، لیکن رب کو منظور ہے، اس نے یہ اپنا فیصلہ خود ہی کیا ہوا ہے، اپنی ہی کمر پہ مارتے ہیں۔ اور کوئی مارے اور بات ہے، اس سے بڑی کیا ذلت ہے کہ انسان اپنے ہی چہرے پہ تماچا مارے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوی الجاہلیہ، نبی کائنات نے فرمایا تھا، گریبان پھاڑنے والا، اپنے چہرے پہ تماچے مارنے والا، برے بڑے مصیبت میں الفاظ بولنے والا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنے پیغمبر کا فرمان بیان کرتا ہوں، تم اس امت سے نہیں ہو جو اپنے چہروں پہ تماچے مارتے ہو، اپنے گریبان نوچتے ہو، اپنے کپڑے پھاڑتے ہو، کالے لباس پہنتے ہو، یہ ثابت کرتے ہو تمہارا دل بھی کالا، تمہارا اندر بھی کالا، تمہارا باہر بھی کالا۔ اس نے یہی کہا تھا۔ سکینہ کے الفاظ رب کعبہ کی قسم پڑے نہیں جاتے۔ ان کا خاوند بھی وہیں پہ شہید ہوا تھا۔ سکینہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں، انہوں نے اس وقت یہ الفاظ بولے تھے، ایمتمونی کبیرتن وایتمتمونی صغیرتن، میں جب چھوٹی تھی تم نے میرے باپ کو قتل کیا اور مجھے یتیم کر دیا، میں جب چھوٹی تھی تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، تم نے میرے داماد کو قتل کیا، تم نے آج میرے خامند کو قتل کر کے مجھے بیوہ کر دیا۔ وہ تو انہی شیعوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، تم ہی میرے باپ کو قتل کرنے والے، تم ہی میرے بھائی کو قتل کرنے والے، تم ہی میری اولاد کو قتل کرنے والے، تم ہی میرے خامند کو قتل کرنے والے، تم ہی میرے باپ کو قتل کرنے والے، یہ آپ ہی قاتل، آپ ہی رومن۔ یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے، اس کی آج تک ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنا مرضی چھپا لو، تمہارے اس رونے دھونے میں یہ قتل چھپ نہیں سکتا، اس کا تمہارے اوپر ہی وبال ہے اور وبال رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کاٹنے والے نے سر کاٹا، اس لیے کہ یزید کے دربار میں پیش کروں گا، مجھے انعام دے گا کہ میں نے بڑے شاہ سوار کا سر کاٹا ہے۔ یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں، کربلا کی روایات کو بیان کرنے والے 3 راوی ہیں، بات لمبی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایک محنف ہے، وہ بھی جھوٹا راوی، ایک غالباً ہشام یا ابو قیس ہے، وہ بھی جھوٹا راوی، ایک عمار الدہنی نام کا راوی ہے۔ آج میرے مسلمان بھائیوں کا عدل آپ دیکھ سکتے ہیں، ان ائمہ کا عدل دیکھ سکتے ہیں، ہے وہ بھی شیعہ لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی روایات کو ہم قبول کرتے ہیں۔ امام بخاری میں شیعوں کی روایتیں لائے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ان کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ کربلا کا صحیح قصہ بیان کرتا ہے کہ جب، اور وہ قصہ بھی اس نے کس سے سنا تھا؟ حضرت حسین کے بیٹے محمد کے بیٹے سے، ان کا نام بھی غالباً علی ہے، جس کو شاید محمد باقر کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں۔ کہا مجھے وہ قصہ تو بیان کرو جو کربلا کے میدان میں ہوا تھا، جو تم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہو، اپنے بڑوں سے سنا ہو۔ انہوں نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا، جب یزید کے دربار میں سیدنا حسین کا سر رکھا گیا، اس وقت
यजीद ने ये अल्फाज बोले थे, लाअन अल्लाहु इब्न मरजाना, ओ इब्न मरजाना तुझ पे अल्लाह की लानत हो, तूने ये क्या कर दिया है, मेरा ये हुक्म नहीं था, मैं ये चाहता नहीं था, ना मैं हुसैन की शहादत का मुतमन्नी था, ना मैं हुसैन पे ये सख्ती चाहता था। जिस लब पे तूने ये काम किया है, जिस गर्दन पे तूने तलवार चलाई है, मैंने इस गर्दन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है, लानत की थी उसने। आज लोग कहते हैं उसने छड़ियां मारी थी। ये झूठे किस्से शियों के मेरे दोस्तों, आप जरा आगे चल के हिस्ट्री पढ़ लें। जब ये अहले बैत की बची हुई साहबजादियां और ये कैदी लोग जिनको लूटा भी था कूफियों ने, ओए वहां शामी फौज कहां थी, मुझे ये तो बताओ। अगर कसूर की पुलिस यहां पे किसी पे जुल्म कर ले और तुम गालियां दो, लाहौर की पुलिस को कोई बात बनती है? शाम वाले किधर थे, कूफा वाले किधर हैं? ये मारने वाले तो सारे कूफी हैं, उनको लूट भी लिया था। यजीद ने उन सबका नुकसान पूरा किया, पूरे एहतराम के साथ, पूरे वकार के साथ, पूरी इज्जत और तौकीर के साथ, पुलिस और फौज के साथ इन लोगों को मदीना भेजा था। तारीख आज भी कहती है हजरत हुसैन का सर मदीना में बकी में दफन है। शिया वहां पे आज बड़ा वावेला करते हैं। अगर यजीद को इतनी दुश्मनी थी, उनका सर कैसे मदीना में पहुंच गया? वो कैसे अहले बैत के बचे हुए अफराद मदीना में पहुंचे थे? उन्हीं की मौजूदगी में जब यजीद को गालियां दी गई थी, उन्होंने कहा हम यजीद के पास कई दिन ठहरे हैं, वो नमाज पढ़ने वाला है, वो रोजा रखने वाला है, वो रब से डरने वाला है, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, उसने बड़ी अकीदत और एहतराम से हमें मदीना भेजा है। तो मेरे दोस्तों मैं बात खत्म करता हूं, आप ये बात याद रखें, वाक़या करबला इसकी 98% रिवायात शियों की किताबों में आपको मिलेगी, या फिर शियों से माखूज किताबों से मिलेगी, जिसमें सिर्फ झूठे वाक़यात, झूठी कहानियां, सिर्फ मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ, अदावत और बुग़्ज़ और दुश्मनियां। बल्कि मैं तो सुन के हैरान हुआ, पिछले साल मैंने अपने इलाके में जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं, वहां इस मौजू पे दरस दिया, तो मुझे बाद में कुछ साथी कहने लगे कि जी कई नमाजी इसलिए जुमा पढ़ना आपके पीछे छोड़ गए हैं कि हम तो समझते थे ये यजीदी नहीं है, ये तो खुद यजीदी निकला। आज हुसैनी और यजीदी की लड़ाई हमारे दरमियान शिया करा रहे हैं। सही रिवायात पढ़ो, और अगर किसी भाई को इस मौजू पे ताकीक चाहिए या किताब चाहिए, हम उसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उसे डाउनलोड भी करके दे सकते हैं। उसमें सारी चीजों को जमा किया गया है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद एक मजमून जमा किया है। मैं इंशाल्लाह कोई भाई चाहेगा तो उसको भेज भी दूंगा। कुछ लोग यजीद को लानती कहते हैं, कुछ लोग यजीद को जन्नती कहते हैं, कुछ दरमियान दरमियान में कहते हैं। हमारा मौकिफ ये है, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। वो लोग चले गए, उन्होंने अपने रब को जाके जवाब देना है। अच्छा किया तो अच्छा बदला, बुरा किया तो बुरा बदला, लेकिन इन तारीखी झूठी रिवायात की आड़ में हम यजीद को गालियां नहीं देने देंगे, और ना ही हजरत हुसैन के हक में कमी करने देंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, यजीद करोड़ों मिल जाएं, हजरत हुसैन की जूती की खाक का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये गालियां देने वाले करोड़ों मिल जाएं, ये यजीद की जूती का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह कमुल हाकिमीन से दुआ है वो हमें हक सच पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये सहाबा जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी थी, जैसे कुर्बानी इस्लाम के लिए उमर की है, जैसे उस्मान की है, जैसे सुहेब की है, जैसे बिलाल की है, जैसे अम्मार की है, जैसे यासर की है, जैसे सुमैया की है, जैसे जुनैरा की है, जैसे ये कई लाख सहाबा की हैं, वैसे ही कुर्बानी हजरत हुसैन की है। बस इसको उठा के शियों ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मुहर्रम के महीने में शादियां नहीं करते, मुहर्रम के महीने में खुशी नहीं करते। भाई हजरत उस्मान जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन खुशी कर लेते हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 360 दिनों में से कोई एक दिन भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिस दिन किसी मुअर्रख कबीर या इस्लाम के किसी बड़े अजीम इंसान की शहादत ना हो। फिर क्या करोगे? ये तो सारा शियों का प्रोपेगेंडा है, वगरना इससे बड़ी क्या बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मुहर्रम में हुआ है, हजरत उस्मान का निकाह मुहर्रम में हुआ है, बल्कि इससे बड़ी क्या बात है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी भी फातिमा से हुई है, तो इसी मुहर्रम के महीने में हुई। आज हमारे मुसलमान भाई भी उनके पीछे चल पड़े, शादियां नहीं करते। ये 10 मुहर्रम आने दो, जाओ देखना अपनी कब्रों के ऊपर लिपाई शुरू कर देंगे, औरतों को इकट्ठा करके कब्रिस्तान ले जाएंगे, अपने घरों में 4 पहिया उल्टियां कर देते हैं, पता नहीं क्या से क्या प्रोपेगेंडे हैं। बहरहाल ये मुहर्रम में बिदआत बहुत होती हैं,
اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کا متبع بنائے، اللہ ہمیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین